سمجھ سب کو ہے, سوال یہ ہے کہ مانتے کیوں نہیں. سب کو پتہ ہے روزہ رکھنا چاہیے, اب کس کو نہیں پتہ. رمضان المبارک ہمیں فزیکلی بھی اور سوشلی بھی اور مورلی ہماری دا بیسٹ آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ منتھ ہے کہ جس میں ہم اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں, اس کو ریفریش کر سکتے ہیں. ہمارے دین کی ہر پریکٹس کے اندر سیورل لیولز ہوتے ہیں. اسلام کے اندر ہمارے بیسک رکن آ جاتے ہیں, ایمان کے اندر ہمارے عقائد اور تھوڑا سا وہ آگے فزیکل سے آگے بات چلی جاتی ہے. موسٹ فنڈامنٹل احتیاط وہ اس کمپلیسنٹ یا اس لاپرواہ ایٹیٹیوڈ سے کرنی چاہیے جس کے اندر آ کے نا آپ کہتے ہیں چلے کوئی نہیں خیر ہے. بندہ کہتا ہے چلے میں کل رکھ لوں گا جی روزہ, چلے میں بعد میں پڑھ لوں گا نماز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی ماشاء اللہ. شاہ صاحب الحمدللہ رمضان پہ ہم نے لاسٹ جو پوڈ کاسٹ کیا وہ رمضان سے پہلے کیا جی. اس وقت رمضان کی آمد تھی. اب الحمدللہ ہم رمضان کے پہلے عشرے میں موجود ہیں اور الحمدللہ رمضان ہمارے لیے کیا لے کے آتا ہے, کیا فضیلتیں ہیں, وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن ابھی میرا کویشچن یہ تھا کہ رمضان میں کن کن چیزوں سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے؟ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا اچھا آپ نے ٹاپک انتخاب کیا. آئی تھنک سم ٹائمز ہم کسی چیز کی انٹیسپیشن اور تیاری میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ جو اس کا ایکچوئل مقصد ہوتا ہے وہ کہیں پیچھے ہی رہ جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح اگر کسی نے کوئی نئی چیز لینی ہو تو نئی چیز لینے سے پہلے اس کی انٹیسپیشن اور اس کی جناب ایک ہوتا ہے چاہت ہوتی ہے کہ جی آئی ایم گیٹنگ سم تھنگ نیو, تو جب وہ آ جاتی ہے تو وہ اس طرح نہیں رہتی, اس کی ویلیو وہ نہیں رہتی. جی. تو آئی تھنک سب سے پہلے اس چیز سے کمپلیسنسی اس کو کہتے ہیں, اس چیز سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اصل مقصد رمضان شریف کی تیاری کا نہیں ہے. اصل مقصد ہے کہ رمضان شریف اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے مطابق the way he has taught us اس طرح گزارا جائے. اس کے اندر اگر ہم اس کو سپرفیشل لیول سے آگے لے کے جائیں, مثال کے طور پہ اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ سپرفیشل لیول کے اوپر ہوتا کہ آپ نے ہر چیز کی تیاری کے اعتبار سے کرنا ہے, مگر جب آپ وہ کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کی فل ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ انٹینشن اور فل کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ. یعنی اگر میں آپ کو کسی اور طریقے سے سمجھانا چاہوں تو میں شاید یہ آپ کو کہوں گا کہ ہمارے دین کی ہر پریکٹس کے اندر سیورل لیولز ہوتے ہیں, اور اگر ہم حدیث جبریل کی روشنی کے اندر اس کو اسلام, ایمان اور احسان کے لیول پہ ڈیوائڈ کر دیں, اسلام کے اندر ہمارے بیسک رکن آ جاتے ہیں, ایمان کے اندر ہمارے عقائد اور تھوڑا سا وہ آگے فزیکل سے آگے بات چلی جاتی ہے, آپ کی ایک جو کمٹمنٹ ہوتی ہے, ایک جو آپ کی ڈیڈیکیشن ہوتی ہے ایون آن این انٹلیکچوئل لیول, اس لیول پہ آپ آ جاتے ہیں. احسان جو ہوتا ہے, جو ہائیسٹ لیول ہے, جو تیسرا لیول ہے, جس کے اندر تصوف کی باتیں آ جاتی ہیں, صوفیزم کی باتیں آ جاتی ہیں, یہ اس ریلم کی میں بات کر رہا ہوں. تو احسان کا لغوی اعتبار سے لائک لنگوسٹکلی جسٹ مینس ایکسلنس, لائک یعنی آپ جو بھی چیز کریں یو ڈو اٹ ٹو دا بیسٹ آف یور ایبلٹی, آپ اس کو جتنا خوبصورت بنا سکتے ہیں بنائیں. تو مثال کے طور پہ رمضان شریف کی تیاری ہم نے کی, ہم نے اسلام کے لیول پہ کی کیونکہ ہمارے پہ فرض ہے, ایمان کے لیول پہ کی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہے حق ہے ہماری بہتری کے لیے, ہمارا اس میں ایمان ہے, وی بلیو ان دس, ہمارا فیتھ ہے اس چیز کے اندر. احسان پھر کیا ہے؟ احسان پھر یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح اس لیول پہ کریں, اس طریقہ کار سے کریں کہ اس کے اندر کرنے والے کی طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے, فل ڈیڈیکیشن لائک کوئی کمپلیسنسی نہ رہے, کوئی وہ بے قدری نہ رہ جائے. رمضان شریف کا عموماً یہ ہوتا ہے انفارچونیٹلی, میں نے جو دیکھا ہے پچھلے چند دنوں میں عبادت کے اعتبار سے, ایکچولی اس پہ بھی آتے ہیں, غیبت کے اعتبار سے بات کرتے ہیں. اب میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں, ہم عام طور پر غیبت کو اتنا سیریسلی لیتے نہیں ہیں, اینڈ آئی انکلوڈ مائی سیلف, کہ ہمیں اس چیز کو اور سیریس, انفیکٹ یہ گناہ کبیرہ ہے, اور یہ آپ کا شراب پینا زنا سے بھی اوپر والا اس کا لیول ہے, ٹھیک ہے, اور یہ عام ہو چکا ہوا. اور آج کل کے دور میں یہ اس لیے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ غیبت کرنا ایکسیسیبل ہو گئی ہے. آپ شاید کہیں کہ یہ عجیب بات ہے, غیبت کیسے ایکسیسیبل ہوگی؟ وہ اس طرح کہ پہلے آپ کسی کی غیبت کرتے تھے نا تو آپ کو کسی دوسرے بندے کی ضرورت ہوتی تھی کہ سامنے کوئی بندہ بیٹھے گا, کوئی بات شروع کرے گا تو آپ غیبت کریں گے.
اب ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اس طرح اسپریڈ ایک کہ منٹ آپ میں، کو اللہ ہاں، معافی دے، وائرل ہو مثلا جاتی ہے. کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ویسے ہی غیبت کر لیتے ہیں. تو آئی تھنک ہمیں غیبت کو سمجھنا چاہیے اپنی کمپریہنشن لیول کے اعتبار سے بھی. ایک جنرل ڈیفینیشن ہے وچ از یونیورسل، جو سب کے لیے آبجیکٹیولی ایک ہی ہے. ایک پھر اس کے اندر ریلیٹیوٹی آ جاتی ہے، سبجیکٹیوٹی آ جاتی ہے، یعنی کہ میرے لیے جو چیز ایک معنی رکھتی ہے شاید آپ کے لیے اس طرح وہ نہ رکھے. تو اس چیز پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. غیبت کئی ڈفرینٹ اینگلز ڈفرینٹ طریقوں سے ہو جاتی ہے. تو ہمیں غیبت کے بارے میں اگر میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں، رمضان شریف میں روزے کے دوران اس چیز کو کانشیسلی آپ اپنی زندگی سے نکال کے باہر کرنے کی کوشش کریں کہ، اور ایک مومنٹ آتا ہے جی، آپ کو بھی پتہ ہے کہ کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے ایک لمحہ، ایک اسپلٹ سیکنڈ آتا ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ میں نہ کروں. بالکل ایسے ایک آواز ہوتی ہے نا جس کو ہم ضمیر کی آواز کہتے ہیں، وائس آف یور کانشیس. میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو موقع مل رہا ہوتا ہے، اس میں بندے کا اپنا کوئی کمال نہیں. بندے کے پر اختیار میں ہے کہ وہ اس مومنٹ کو سیز کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی نہیں، خیر ہے. رمضان مبارک کے حوالے سے اسی چیز کی احتیاط سب سے پہلے، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے وہ چوری ہو، چاہے وہ نماز ترک کرنے کی عادت ہو، چاہے وہ تراویحوں کو لائٹلی لینا ہو، چاہے وہ عبادت نہ کرنی ہو. کم از کم ایٹ دا لوسٹ لیول وہ ملامت، وہ فیلنگ تو اندر ہونی چاہیے کہ یار یہ میں نے غلط کیا ہے، یہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ یہاں سے انسان کی ترقی یا کامیابی کی طرف سفر جو ہے نا، دا جرنی ٹورڈ سکسیس، ادھر سے اس احساس سے شروع ہو جاتا ہے. سو دا فرسٹ احتیاط جو ہمیں کرنی چاہیے، انفیکٹ دا موسٹ فنڈامنٹل احتیاط، وہ اس کمپلیسنٹ یا اس لاپرواہ ایٹیٹیوڈ سے کرنی چاہیے جس کے اندر آ کے نا آپ کہتے ہیں چلے کوئی نہیں، خیر ہے. بندہ کہتا ہے چلے میں کل رکھ لوں گا جی روزہ، چلے میں بعد میں پڑھ لوں گا نماز. ہمارے ہاں تو جین زی ماشاءاللہ جو ہے، اور یہ میں آپ کو آنیسٹلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے وجہ ایگزیکٹلی پتہ نہیں، ڈفرینٹ پیپل ہیو ڈفرینٹ اوپینینس ایز ٹو وائی ہماری جین زی جو ہے وہ نماز اور دین کے اعتبار سے زیادہ کمپلیسنٹ ہے. یعنی کہ ایک بے قدری سی ہوتی ہے نا، وہ زیادہ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے خدا بہتر جانتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیا اتنی سپیڈ پہ ترقی کر گئی ہے، اور اس سے میری مراد یہ ہے کہ اتنی زیادہ چیزیں ڈسٹریکشن کرنے کے لیے آ گئی ہیں کہ ہماری توجہ کا مرکز اب وہ بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں، ہم بٹ گئے ہیں. مگر نہیں رہا، دین پتہ نہیں پہلے بھی تھا اس طرح یا نہیں، جن کا تھا وہ خاص لوگ ہو جاتے ہیں. مگر وہ کیپیسٹی کم ہوتی گئی ہے، کیونکہ ہمارے جب وہ ڈسٹریکشنز کے ساتھ ایک وہ انسیکیورٹی جو پچھلی جنریشن سے ہمارے پاس آئی ہے نا، مادیات کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے، مٹیریلزم کے حوالے سے، ڈپینڈنسی آن مٹیریلزم، تو وہ جو کنکوکشن ہے نا، وہ جو مکسچر ہے، یہ بڑا ایک جان لیوا بن گیا ہے، بلکہ ایمان کا قتل کرنے کے برابر بن گیا. صحیح بات ہے. یہ آئی ریئلی بلیو کہ آئی فیل سم ٹائمز، آپ آج کل ماحول بھی آپ دیکھتے ہیں آگے پیچھے، سڑک پہ کوئی ظلم ہو رہا ہو، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو آگے بڑھ کے ہمدردی کے لیے جائیں، ہمدردی کے لیے تماشا جائیں. دیکھنے کے لیے زیادہ ہوتا پتہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے؟ گیس کریں کیا ہوتا ہے؟ سیلفی. ایگزیکٹلی سب سے پہلے فون نکلتا ہے جی، میں اس کو اس کے پیچھے میں سم ٹائم سوچتا ہوں کہ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے. اس کے پیچھے سوچ ہے سچ نہیں ہے، انفیکٹ لیک آف سوچ ہے، سوچ کی کمی کی وجہ سے ایک وہ آٹومیٹک جسے کہتے ہیں نا آٹو پائلٹ کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں، آٹومیٹکلی فون نکل آتا ہے. اور بجائے اس کے کہ اس کے اندر آپ کا کوئی پازیٹیو کردار ہو، ٹھیک ہے، آپ وہ بنانے شروع ہو گئے ہیں. اور تماشائی جسے کہتے ہیں نا، یہ ایکچولی اگر میں اس طرح کہوں کہ یہ نا ایک عادت سی بنی ہے، یہ عادت ہے، یہ اٹس ناٹ، یہ اس کا سوچ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، یہ نہ سوچنے کی عادت ہے، نہ محسوس کرنے کی عادت ہے. ہاں، فیلنگ لیس. یہ پیچھے نا ایک بندہ ان کا وہ ALS اس کو ہوا تو وہ مر گیا، ادھر امریکن تھا، اس کا نام تھا ایرک ڈین میرے خیال سے. یہ گریز انیٹمی اور اس طرح کے بہت بڑے بڑے پروگرامز ہیں، بہت فیمس تھا، بہت ہی فیمس ہے، ہالی ووڈ اسٹار ان دس اینڈ دیٹ. تو اس کی ایک بات میرے آگے سے گزری اگلے دن، اس کا جو فائنل انٹرویو تھا نا، اس کے اندر اس نے ایک جملہ کہا اینڈ اٹ ریئلی میڈ می تھنک. وہ جملہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کو انٹرویور نے پوچھا، اس نے کہا کہ، اور اس کے کچھ دنوں بعد وہ مر گیا.
فوت ہو گیا نا وہ. تو دی انٹرویو سیٹ ٹو ہم, اس نے کہا کہ آپ کیا ایڈوائس چھوڑ کے جائیں گے بعد کے لوگوں کے لیے. اینڈ ہی واز 53 یا 54 اس طرح اس کی ایج تھی. اسے کہا میں یہ کہہ کے جاؤں, اسے سب سے پہلے میں بات یہ کہہ کے جاؤں گا. ALS جو ہے نا, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, یہ آپ کی نروس سسٹم جو ہوتا ہے نا, اس کا فیلئر ہوتا ہے, اس کا شٹ ڈاؤن ہوتا ہے. ایسا ایسا آپ کی سانس لینے کی بھی ایبلٹی, آپ کا دماغ چل رہا ہوتا ہے بالکل صحیح, مگر آپ کے پورے جسم کی چیزیں نا کنٹرول وہ بند ہونے شروع ہو جاتا ہے. اس کو ALS کہتے ہیں. اینی وے, اس نے کہا کہ جی میں یہ کہوں گا کہ لیو ان دا مومنٹ, حاضر میں جیو, نہ کل کے اور نہ گزرے ہوئے کل کے, جو ابھی ہے رائٹ ناؤ اس کے اندر جیو. تو ہم جب اپنی روایت کے آگے, اپنے دین کے آگے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اس چیز کو سمجھتے ہیں نا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو کانسیپٹ ہمیں دیا نا توکل کا, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں حدیث ہے. یہ نہیں کہ آپ کچھ نہ کرو کہ جی اللہ مالک ہے, اللہ ویسی مالک ہے, میرے کہنے سے نہیں ہے, مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک آپ نے فرمایا کہ اونٹ کی مہار باندھ کر پھر اللہ خدا کے حوالے کرو. رائٹ, یو ہیو ٹو ڈو یور پارٹ. ایسے تو نہیں نہ ہوتا, ٹھیک ہے, مگر اس کے اندر کیا ہے, اونٹ کی مہار باندھنا از رائٹ ناؤ, یہ عمل ہے, یہ ابھی اس وقت ہے, جو کام ابھی کرنے کا وہ ابھی کرو. اسی طرح یہ رمضان شریف ابھی ہے, یہ ظہر عصر مغرب عشاء فجر اور پھر بیچ میں تراویح یا تہجد, یہ وقت ابھی ہے, یہ ابھی گزر جائے گا. تو یہ کل کو یہ نہیں آئے گا, اس کی جگہ کچھ اور آ جائے گا, مگر یہ نہیں آئے گا. یہ کہنا کہ اگلے روزے رکھوں گا, اگلے وہ روزے کس کو پتا ہے, کس کو پتا ہے جی اگلے روزے رکھو گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری, آپ نے احتیاط کی بات کی تھی, میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ کمپلیسنسی, وہ جو ایک فیلنگ ہے نا, کوئی نہیں, خیر تھوڑی سی ہمت کر لیں. ہاں اگر آپ کی طبیعت خراب ہے, اگر آپ کو کوئی میڈیکل ریزن ہے, کوئی وجہ ہے, ٹھیک ہے, ہمارے دین کے اندر ہماری جان کی حفاظت سیر فہرست آتی ہے, اور یہ گنجائش دی گئی ہے کہ یو لک آفٹر یور ہیلتھ, اور آپ ان چیزوں کو دیکھیں. سفر بالکل لاسٹ ٹائم ہی آپ یہ بات کہہ رہے تھے. تو یہ غفار صاحب یہ چیزیں ہیں, ہمیں ان چیزوں کے اوپر کلیئر ہونا چاہیے. مگر انفارچونیٹلی اگر آپ اگلی بات یہ کہیں کہ بھی اس پہ کیوں نہیں کلیئر, تو آئی تھنک وہ ہماری انوائرمنٹ ہے, جس طرح کا ماحول ہم نے بنایا ہوا. لیکن شاہ صاحب, یہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک ہمیں فزیکلی بھی اور سوشلی بھی اور مورلی بیسکلی ہماری دا بیسٹ آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ منتھ ہے کہ جس میں ہم اس کی اپنی وہ کر سکتے ہیں, اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں, اس کو ریفریش کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہمارے سوسائٹی میں ایک جنرل کنسیپٹ بن چکا ہے کہ سب کر رہے ہیں, مطلب ایک جنرل کنسیپٹ, اب مورل شرعی حساب سے بھی ہمارے دین بہت سی چیزوں سے روکتا ہے. لیٹس سپوز اب نے بات کی غیبت سے, ہم نے بات شروع کی. اب غیبت کی بات, اب غیبت کو غیبت سمجھا ہی نہیں جاتا, اس کو جنرل ڈسکشن سمجھا جاتا ہے. اور جہاں پہ بھی گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے یا چار بندے بیٹھتے ہیں, وہ ان کی میرا خیال ہے میکسیمم پارٹ جو ڈسکشن کا ہے وہ غیبت پہ بیس کرتا ہے, کسی کے بارے میں چگلی اور کسی کے بارے میں غیبت. اور جب کسی بھی اسی طرح کی سوشل یا مورل پرابلم کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے, تو وہ یہ کہتا ہے ساری سوسائٹی کر رہی ہے, وہ بھی تو کر رہا ہے, وہ بھی تو کر رہا ہے. مطلب اس کو ایک گناہ یا وہ ایک جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ بیماری تو سمجھا, کنسیپٹ ختم ہو گیا. میں آپ کو یہ بات کہوں گا غفار صاحب, سمجھتے سب ہے, ٹھیک ہے. ایون ابھی ساؤتھ امریکہ کے اندر جو رین فارسٹ ہیں, وہاں چند ٹرائبس ایسے رہ گئے ہیں جن کا ابھی بھی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ان میں سے بھی کچھ ابھی نکلے ہیں, تو دے میڈ ویڈیوز, اور یہ بڑی ریئر ویڈیوز ہیں. پتہ ان کو بھی ہے کہ کیا صحیح ہے, کہ زندگی کیا ہے, دنیا کیا ہے. ان کو بھی پتہ ہے سورج نکلتا ہے, ڈھلتا ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ زمین میں بیج جاتا ہے, پانی لگتا ہے, اور وہ پھر پودا بن جاتا ہے, اس سے پھل آتا ہے. لائک دے نو کہ یہاں کوئی نہ کوئی ڈیزائن, کوئی نہ کوئی روٹین, کوئی نہ کوئی سینس ہے. سمجھ سب کو ہے, ٹھیک ہے. سوال یہ نہیں ہے, سمجھ سب کو ہے, سوال یہ ہے کہ مانتے کیوں نہیں ہو, ہاں اگنور کیوں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگنور کیوں کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ سب کو پتہ ہے روزہ رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. سو جس کو نہیں پتہ, میں چلیں ان کو آپ بتا دیں. اب کس کو نہیں پتہ, شاید کوئی ہوں جن کو نہ پتہ ہو, ٹھیک ہے, ان کو آپ سائڈ پہ کر دیں. مگر میجورٹی سب کو پتہ ہے روزہ رکھنا چاہیے. روزہ کیوں رکھنا چاہیے یہ بھی پتہ ہے. روزہ کس کے لیے یہ بھی پتہ ہے. روزہ کیسے رکھنا ہے بھائی, یہ بھی پتہ ہے.
پھر سوال تو ان میں سے کوئی نہ ہوا. سوال تو ایکچولی یہ ہے کہ پھر رکھتے کیوں نہیں ہو. ٹھیک ہے, واٹ از ایکچولی اسٹاپنگ یو. اور ابھی کے بہترین ماہر نفسیات بھی جو ہیں, دا لیڈنگ سائیکالوجسٹ آف دا ورلڈ, جب اس طرح کی ایکشن یا اس طرح کی ایک بڑی اچھی کتاب ہے اٹامک ہیبٹس, بھی بڑی مشہور ہوئی ہے ایکچولی, اٹس اے ویری گڈ ریڈ. ڈیپ ورک از اندر ویری گڈ ریڈ. یہ 2 کتابیں اگر آپ یو کین گیٹ ہولڈ آف دم, یو شوڈ ہیو ریڈ. آپ کو لائک فرام اے سائیکولوجیکل لیول اٹ ول بریک تھنگس ڈاؤن, اور آپ کو ایکسپلین کریں گے آپ کو کچھ چیز کرنی ہے, ہیبٹس بنانی ہے تو کس طرح بنانی چاہیے, ان کے فائدے کیا ہیں. دیٹس آل فائن, ٹھیک ہے, مگر آئی تھنک ایک اسٹیپ آگے جانا چاہیے. وی شوڈ ریئلی تھنک اباؤٹ دا فیکٹ دیٹ کہ مجھے کیا چیز روک رہی ہے. اینڈ مور آفٹن دین ناٹ, عموماً جواب پتہ کیا ہوگا, میں اپنے آپ کو خود ہی روک رہا ہوں. اور میرے اندر کیا ہے, میرے اندر میرا نفس ہے. ہاں, ٹھیک ہے. اب ہمارے ٹیلی ویژن سے لے کر ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت بحث ہوتی ہے, بہت بحث ہوتی ہے. اور میں وداؤٹ ٹیکنگ سائڈس, میری اپنی ایک اوپینین ہے, آئی مے بی رانگ, مگر اس موضوع کے اوپر آپ میں مینشن کروں گا, آپ سمجھ جائیں گے. بہت بحث ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ معاملات کے اندر ایکشن کو ترجیح دینی چاہیے اور سوچ بچار کو کم کرنا چاہیے. اسپرچویلٹی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا ایکشن امپورٹنٹ ہے. اس اسپرچویلٹی کا کیا فائدہ جس میں ایکشن نہیں ہے. آپ کمروں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں, اس کا کیا فائدہ ہے, باہر دنیا سفر کر رہی ہے. تو میری اپنی جو ذاتی ایک رائے ہے, جو میں نے اپنے استادوں اور اپنے شیخ سے بھی سیکھی ہے, میں اس کا اظہار کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ایٹ لیسٹ فرام اے لاجیکل پوائنٹ آف ویو, اگر آپ خود چلنے کے قابل نہیں ہیں تو آپ نے کسی کو کیا چلانا. کیا بات, ٹھیک ہے. تو اگلا بندہ شاید اس کو اس طرح کہ وہ کہے کہ نہیں بھائی, یہ تو میں بات ہی اس بیسس پہ کر رہا ہوں کہ آپ چلنے کے قابل ہیں, اور اگر آپ چلنے کے قابل ہیں تو آگے دوسروں کو چلانا چاہیے. تو اس کے مقابلے میں یہ اس کو جواب دوں کہ بھائی اس سے کون ڈس ایگری کرتا, اور جو ڈس ایگری کرتا ہے وہ تو بہت سیلفش بندہ. صحیح بات ہے. اس پہ تو کسی کی میری اور تمہاری یا میری اور تمہاری تو لڑائی ہے نہیں, مگر ہماری کیا ڈس ایگریمنٹ ہے. کوئی بھی ریزنیبل بندہ کہے گا ٹھیک ہے یار, تمہارے پاس اگر ایک چیز ہے, ایک ہنر ہے, ایک چیز ہے, یو شوڈ شیئر اٹ. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر ایکچولی سوال یہ بنتا ہے کہ واٹ اسٹاپس می فرام شیئرنگ اٹ. ٹھیک ہے. میں باہر عمل اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں اچھا عمل, کیونکہ میں کمرے میں بھی بیٹھ کے اللہ کو نہیں یاد کر رہا. دیٹس وے دا ڈسکنیکٹ از. ہم آرڈر آف تھنگس پہ بحث کر رہے ہیں, ہم روٹ کاز کی طرف نہیں جا رہے. روٹ کاز یہ دنیا کی چاہت ہے, اس کے اندر ہمیشہ رہنے کی آرزو ہے, دا ڈیزائر ٹو نیور لیو دس ورلڈ. ٹھیک ہے. یہ ان سب کی میں بہت ایزی اور سمپل بریک ڈاؤن کر کے آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں. اس کی یہ ساری چیزیں روٹیڈ ہمارے نفس ہمارا ہمارے نفس کے اندر ہے. ٹھیک ہے. دیٹ نیڈس ٹو بی ٹریٹڈ. ٹھیک ہے. دیٹ نیڈس ٹو بی ورکڈ آن. یہ جتنی باتیں ہم نے احتیاط کی کرتے ہیں آگے بھی, دیٹ از واٹ نیڈس ٹو بی مینیجڈ. آپ سب سے پہلے اپنے نفس کو, اپنی چیزوں کو اس طرح, اب اس کے اندر ٹائم کتنا لگنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ نیچرلی نیکسٹ کویسچن, ود ان ریزن کتنا ٹائم بھائی آپ کو لگتا ہے اذان سن کے جا کے اذان پڑھنے میں, ڈیسیژن لینے میں, نماز پڑھنی ہے, کتنا ٹائم لگے گا؟ ایک سیکنڈ لگتا ہے, اور آپ اٹھ کے جا کے نماز پڑھ رہے ہیں. زیادہ ٹائم اس نماز کو قائم کرنے میں لگتا ہے, پڑھنے میں تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کسی کا کوئی لیول ہے, کسی کا کوئی لیول ہے. ہر ایک کا مولا علی والا لیول تو نہیں ہے نا, کہ آپ کے قدم مبارک میں, پاؤں مبارک میں تیر لگا اینڈ when the اصحاب arrived to take it out تو شدید درد ہوتی. تو آپ نے کہا کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں گا تب نکالنا. تو نماز پڑھ لی تو پوچھا نکال دیا, انہوں نے فرمایا جی عرض کی کہ حضور آپ پڑھ رہے تھے تو ہم نے نکال دیا. آپ نے فرمایا مجھے محسوس بھی نہیں ہوا, بیکاز he was focused on something, he was living in the moment. ٹھیک ہے. تو ہماری جین زی جو ہے نا جی, coming back to that, they have to understand, یہ اپنے obstacles ان چیزوں کو ریکگنائز کریں کہ مجھے اچھا ہونے سے کیا چیز روک رہی ہے, مجھے دیندار ہونے سے کیا چیز روک رہی ہے, مجھے مسجد جانے سے کیا چیز روک رہی ہے. شاہ صاحب پہلا کویشچن تو یہ ان کے دماغ میں یہ پیدا کرنا نا کہ اچھا ہونا ان کے لیے کیا ہے. ان کے لیے تو سپر ہیروز اور بیسکلی جو آئیڈیل ماڈلز ہیں وہ تو سپر ہیروز ہیں نا ان کے مائنڈ میں. اور سپر ہیروز کی بات کی جائے, جب ان سے بات کی جائے سپر ہیرو ہمارے مولا علی کے رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں, یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں, تو ان کے مائنڈ میں تو یہ چیزیں بودر نہیں کرتی, اور یہ پرسنالٹیز بورڈر نہیں کرتی. ان کے دماغ میں ابھی بھی جو ہے وہ سپر مین,
اسپائڈر مین. میں آپ کو سیدھا اس کا جواب دے دیتا ہوں, اور خوبصورت بات اس کی یہ ہے کہ اب سے لے کر بلکہ تب سے لے کر قیامت تک اس سوال کا جواب ایک ہی رہے گا. اس سوال کے جواب میں معیار ایک ہی رہے گا. اس سوال کے جواب میں جو میٹرک آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ایک ہی رہے گا. اچھا صرف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح, بے شک آپ کی رول سنت ماڈل. پہ. دیٹس اٹ. لیکن شاہ صاحب ان کے دماغ میں یہ چیز ڈیولپ کون کرے گا؟ تربیت جس سے کہتے ہیں نا, ڈیولپ کون کرے گا؟ کیسے ہوگی؟ جو ان کے لیے ذمہ دار ہے, اگر وہ اپنے لیے خود ذمہ دار نہیں ہے. کیا بات, صحیح بات. تو یہاں ماں باپ کا بڑا کردار آ جاتا ہے. بے شک بے شک بے شک. یہاں استادوں کا, اساتذہ کا کردار بڑا آ جاتا ہے. دوستوں کا کردار اپنے لیول پہ ہے, مگر میرا بھی تو کوئی کردار ہے نا. میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈیولپ ہو. اب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, مثلا سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ واز اباؤٹ آئی تھنک ان ہز ارلی 30s جب وہ مر گیا. ٹھیک ہے, آدھی سے زیادہ دنیا اس نے فتح کر لی تھی. سو وین ڈیڈ ہی ایکچولی اسٹارٹ آؤٹ؟ ویری ارلی آن ان لائف. تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا نا کہ میں نے کچھ کرنا ہے, تو وہ نکل پڑا جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا. اور بڑی مزے کی بات اس کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ جب وہ موت کے قریب پہنچا تو اس نے ادھر ہی ہمارے ہمالیز کے پاس ہی تھے, ٹھیک ہے جی, اس نے کی جی وصیت کی. اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے جو ہاتھ ہیں میری قبر سے باہر رکھنا. اب اللہ عالم whether this is true or not, مگر انکریڈیبل میننگ ہے اس کا. اس نے کہا میرے ہاتھ باہر, انہوں نے کہا جی ہاتھ کیوں باہر؟ اس نے کہا تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ میں سکندر اعظم ہو کے بھی دنیا کا کچھ لے کے نہیں گیا, سب کچھ ادھر ہی رہ گیا. رائٹ. دیکھیں یہ بڑا ایک مختصر سا وقت ہے میرے اور آپ کے پاس. وی مسٹ یوز اٹ ٹو دا بیسٹ آف آور ابیلٹی. ہمیں اپنے بیسٹ ابیلٹی تک اس کو یوز کر, تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو. جین زی ہو یا کوئی بھی جنریشن ہو, اسٹینڈرڈ ایک ہی ہے. وہ اسٹینڈرڈ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیٹ کر گئے, ٹھیک ہے, جو آپ نے سیٹ کیا ہے, دیٹس دا اسٹینڈرڈ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی تو فرمایا نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری رضا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو, اس کو فالو کرو. تم اس کے ہو جاؤ گے, ان سو مینی ورڈز تم اس کے ہو جاؤ گے, میں تمہیں اپنا بنا لوں گا. سو اس کے اندر جو فنڈامنٹل پوائنٹ سامنے رکھا جا رہا ہے وہ یہ. پھر میں سوچتا ہوں کیا وجہ ہے کہ اتنی سمجھ, دیکھیں میں نہیں سمجھتا, مجھے نہیں لگتا کہ ہم نہ سمجھ ہیں آنیسٹلی. اب چیٹ جی بی ٹی کا دور ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے, آپ کی فنگر ٹپس پہ ہے پوری دنیا کا انفارمیشن, ٹھیک ہے. تو وہ تو اب بات نہیں رہی نا کہ آپ کہیں کہ جی مجھے اسکول اچھا نہیں تھا یا وہ میڈم نے بتایا نہیں, ریسورسز نہیں تھے, یو ہیو اٹ, ٹھیک ہے. تو دیر از سم تھنگ ایلس اسٹاپنگ یو, آپ کو کچھ اور روک رہا ہے, اور وہ آپ خود اپنے آپ کو روک رہے ہیں. تو اچھا بننے میں کیا چیز آپ کو روک رہی ہے؟ صرف ایک چیز روک رہی ہے, سمجھ نہیں. آپ کو جو چیز روک رہی ہے, آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اچھا کون ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ مسلمان گھر میں ہوں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو. ایون وہ مسلمان جو پریکٹس بھی نہیں کرتے, جو باہر مغرب میں رہ رہے ہیں, ایون دے نو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فنڈامنٹل رول ہے, پیوٹل رول ہے, لائک ہی از دا سینٹر, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کے لیے. تو پھر کیا چیز, صرف ایک چیز روکتی ہے, وی ڈونٹ نو ہم, ہم حضور کو جانتے نہیں. اب میں مثلا یہ تھوڑی سی بات اور ہو جاتی, بلکہ میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے, ہسٹری آف دی رائچس کیلفس, خلفائے راشدون کے حوالے سے وہ کتاب میں پڑھ رہا تھا. تو گیٹس ٹو دا پوائنٹ آف جنگ صفین, جہاں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک طرف اور حضرت امیر معاویہ دوسری طرف, اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ وہ سارے تھے لیوانٹ والے, سیریا والے, شام والے, اور شام وہ نہیں جو آج ہے وہ کافی, اور مولا علی کے ساتھ عراق والے تھے, بالکل, ٹھیک ہے. تو بڑا مزیدار جملہ اس بندے نے کتاب میں لکھا. اس نے کہا کہ جی مسئلہ ایکچولی یہ تھا کہ شام والے مولا علی کو نہیں جانتے تھے اور عراق والے امیر معاویہ کو نہیں جانتے تھے. کیا بات ہے, خوبصورت بات ہے, ٹھیک ہے. یہ بڑے مزے کا جملہ ہے ایکچولی, کافی حد تک, ٹھیک ہے. اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کسی کو جان جائیں تو ہر ایک کے اندر کوئی فلاز ہوتے ہیں, کوئی اچھی اچھی خوبیاں بھی ہوتی ہیں, انسان ہے ہی ایسی چیز. مگر آپ جب ان کو جان جائیں گے
اور اگر آپ کو ان سے محبت ہو جائے گی دین یو ول سی دا پازیٹیو تھنگس. مگر خوبصورت سب سے بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے وہ بے عیب ہیں. He has no faults. کوئی ان کے اندر خامی تو ہے ہی نہیں. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. ایسے ہی. تو پھر ہم اگر ان سے محبت نہیں کر رہے یا ہم ان کی طرح نہیں زندگی گزار رہے یا ہم ان کے لیول پر پہنچنے کی کوشش نہیں کر رہے, احسان کا جو لیول ہے, تو اس کی صرف وجہ ایک ہی ہو سکتی ہے, ہم حضور کو جانتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ اسٹڈی نہیں کر رہے. اسٹڈی نہیں کر رہے, وہ کافی اسٹڈی نہیں کر رہے, دلچسپی نہیں رکھتے, ڈسٹریکٹیڈ ہیں, سو وجوہات. اس میں کہ اس طرح کے ڈسٹریکشن میں یا اس طرح کے گیپ جو کریٹ ہو گیا ہمارا اپنے دین سے, اپنے مذہب سے, اپنی کتاب سے, اللہ سے اور نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ اس کے پیچھے تو پھر اس کا مطلب پیرنٹس سے لے کے ہمارے انسٹیٹیوٹس کا بھی بالکل 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 ان کا بھی رول ہے, جتنے بھی اسکول لیول پہ, پھر کالج لیول پہ, یونیورسٹیز لیول پہ. تو میں عرض کروں جی آپ سے غفار صاحب, جو ایگزسٹنگ ایجوکیشن سسٹم ہے نا یہ تقریباً 200 سال پرانا ہے. ایسے ہی ہے بالکل. پرشین ماڈل پہ تھا, نہیں برٹش سے پیچھے پرشیا ماڈل, پرشین ماڈل, ایک تو رشیا ہے نا, ایک پرشین ماڈل ہے. تو پرشین ماڈل جو تھا نا اس کے اندر دے بیسکلی وانٹیڈ ٹو میک اپنی عوام کو سبجیکٹیو, ٹھیک ہے, اپنی عوام کو یہ وہ بنانا چاہتے تھے اپنا تابع, ان کو کنڈیشن اس طرح کرنا چاہتے تھے کہ بیل بجے آپ کھڑے ہو جائیں, بیل رکے تو آپ بیٹھ جائیں, لائک دیٹ سارٹ آف لائک سلیو, ان کو اوبیڈینٹ. بالکل. تو یہ ماڈل سیٹ کیا گیا, وہ ڈیولپ ہوتا اس کے فائدے بڑے ہیں, بڑا کچھ ہے, مگر وہ ڈسکشن میں نہیں ہم جاتے. آئی تھنک اس میں ہم نے ایک دفعہ بڑی ڈیٹیل پوڈ کاسٹ بھی کی تھی. اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں اس سبجیکٹ میں تو جان ٹیلر گیٹو کی کتاب ہے ویپنز آف میس انسٹرکشن, یہ آپ پڑھیں, ساری باتیں اس کے اندر سے جہاں سے میں آپ کو پہلے بھی ریفرنس دے چکے ہیں. ابھی دیکھیں we don't actually have a viable alternative other than the education system that we have. ہمارے پاس یہ موجودہ پاکستان کی آپ صرف بات کر لیں, میں تو پوری دنیا کو کہتا ہوں ہوم اسکولنگ یس ایک ہے, مگر پاکستان کے اندر اس طرح کامیاب نہیں ہے, بیکاز ہمارے پاس اس طرح کا انفراسٹرکچر نہیں ہے جس طرح کہ باہر کے ملکوں کے اندر ہے. سو آپ باہر کے ملکوں میں ہوم اسکولنگ کرتے ہیں تو جو ہوم اسکولنگ کے اندر کمیاں رہ جاتی ہیں وہ آپ دوسری ایکٹیویٹیز کے ساتھ پوری کر سکتے ہیں. ابھی اس وقت ہمارے پاس پاکستان کی بات کی جائے تو ہمارے پاس آلٹرنیٹیو نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہوم اسکولنگ کا وائبل میجورٹی کے لیے, ٹھیک ہے, بندے کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, بندوں نے ٹیوشنز گھر لگائی ہیں, مگر اٹ ٹیکس اپ آل دا ٹائم آف اے پیرنٹ. تو جنرلی آپ میتھس کی بات کریں نا, اکثریت کی بات کریں تو اکثریت تو یہ ہے جس نے کام پہ جانا ہے, ٹھیک ہے, اس نے کمانا ہے تو بل پے کرنا ہے نا, بالکل ایسا, ٹھیک ہے جی. اور جو مثلا ماں ہے گھر کی, جو بیوی ہے گھر کی, جو بیوی ہے اس نے گھر کو سنبھالنا ہے تو گھر سنبھلے گا نا, ٹھیک ہے جی. ہمارا اس طرح کا جوائنٹ فیملی سسٹم بھی نہیں رہا جہاں یہ ذمہ داریاں بانٹ کے لیں. پاکستان میں پھر بھی قدرے بہتر ہے باہر کے ملکوں میں سے, ٹھیک ہے, مگر پھر بھی اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جنرلی اسپیکنگ شہروں کے اندر یہی فیملی یونٹ یہی ہے, ماں باپ اور بچے, دیٹس اٹ. یعنی دادا دادی یا نانا نانی والا وہ والا ایک گھر میں رہنے والا بہت کم ہو گیا پہلے سے. تو بچوں کو آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے, آپ کے پاس خود اتنا ٹائم نہیں ہے, دین یو آر ایٹ دا مرسی آف دا اسکولز. آپ کے پاس نہیں آپشن سوائے اس کے کہ آپ ان کو اسکولز میں بھیج دیں. جب آپ اسکولز میں بھیجتے ہیں تو اسکولز کا اپنا ایک سیٹ ایجنڈا ہے, ایجنڈا ہے یہ, ٹھیک ہے, اسکولز کا اپنی ایک ٹیمپرمنٹ ہے, اپنا ایک طریقہ کار ہے جو ضروری نہیں کہ آپ کے مطابق ہو. ایسے ہی, یہی تو چیلنج ہے. میں اتنے اسکولوں میں گیا ہوں, بہت اچھے اچھے اسکولز بھی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بہت اچھے اچھے اسکول بھی ہیں, مگر الٹیمیٹلی میں اگر سیٹسفائیڈ نہیں ہوا تو میرے پاس کیا آپشنز ہیں, یا میں بچوں کو خود پڑھاؤں یا اپنا اسکول ڈالوں. تو یو ہیو یور اون سیٹ اپ. جی میں نے تو پھر الحمدللہ, جی الحمدللہ, سلوک انٹرنیشنل اسکول, جی اسی چیز سے آیا کہ اس کا میں یہ نہیں کہتا وہ اسکول نہیں اچھا, وہ اسکول نہیں اچھا, وہ اسکول یا سارے اسکول برے ہیں, نہیں, سسٹم کی بات ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میری اتنی ورسٹائل ایجوکیشن ہوئی ہے اللہ کے فضل سے, مجھے جو لگ رہا ہے ہمارے اسکولز میں ہونا چاہیے وہ ہمارے اسکولز میں ایک جگہ پہ سب اسکول ایک جگہ پہ نہیں مل رہا, مجھے نہیں ملا obviously. سو آئی ڈیسائیڈ, ٹھیک ہے جی, میں بھی اپنی وہ I'll throw my hat in اینڈ میں بھی کوششیں کرتا ہوں ایبسلیوٹلی, اور جتنے اسکول ہوں کم ہیں ہمارے, تو ہمیں تو زیادہ ہی ایسی انسٹیٹیوٹس ہیں, کیونکہ ہماری زندگی کا لائف اسٹائل چینج ہو چکا ہے نا جی. ماں باپ دینا بھی چاہیں تو اس طرح ٹائم نہیں دے پاتے بچوں کو. اچھا شاہ صاحب, آپ کا ماشاء اللہ جو آپ سسٹم کے بارے میں بات کر رہے ہیں, سلوک اسکول سسٹم کے, آپ اس میں نئی چیز کیا کر رہے ہیں؟ نئی چیز تو کوئی میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا کیونکہ میں نہیں سمجھتا کوئی بھی چیز نئی ہو,
ہم پہلی دفعہ کر رہے ہوں تو وہ چیز نئی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, میرے لیے نہیں ہوگی, سب کچھ ہو چکا ہوا ہے. میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو ایکچولی پیمانہ, جو اسٹینڈرڈ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے, بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے, ایک ینگ ایڈلٹ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, وہ ہمارے ایک ادارے کی صورت کے اندر, ایک انسٹیٹیوٹ, ایک اسکول کی صورت کے اندر وہ ساری چیزیں وہ فیسیلیٹیٹ ہونی چاہیے. یعنی بچہ اگر ایک اسکول جاتا ہے تو اس کو اٹھنے بیٹھنے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق طریقہ کار آنا چاہیے. اگر ایک بچے کو ویسے کوئی مسئلہ آتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے میں نے یہ مسئلہ کہاں سے دیکھنا ہے, بالکل ایسا, اس کی سلوشن میں نے کہاں تلاش کرنی ہے. میرے پاس ایک بڑا ہی قابل نوجوان آیا جی, mid-30s, اور ہماری ڈسکشن شروع ہوگی اگلے دن کی بات, اور ہم بیٹھے ہوئے تو ڈسکشن شروع ہوگی تو مجھے وہ کہتے ہیں, بہت اچھا بندہ ہے, مجھے وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس طرح, اور بڑی اس سے محنت کی ہے, مثلاً ہیز ورکڈ ہز وے اپ ان ہز کمپنی, اور آپ نے اس سے کمپنی ساری سیٹ اپ کی ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا دیکھیں یہ اسی طرح کی گفتگو ہو رہی بچوں کی تربیت کے حوالے سے, جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے, اس کے پروز اینڈ کونز, اس کے نیگیٹیوز بھی ہیں مگر بہرحال. تو کہتا ہے کہ نہیں میں نے اپنی کمپنی کے اندر اس طرح کیا, پھر میں نے اس کو مثلا لیڈرشپ پہ چلا گیا. میں نے کہا اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ماڈل کیا ہے. کہتا ہے جی وہ میں ورک آؤٹ کر رہا ہوں. اسے 2-4 دفعہ میں نے اس کو پریس کیا, ہی wasn't able to answer. تو کہتے ہیں وہ جی میں ورک آؤٹ کر رہا ہوں. سو آئی سیڈ دس ٹو ہم اینڈ آئی ایم شیور انشاءاللہ, یہ نہیں کہ آئی ہیو گیون ہم دی آنسر, میں خود جواب کی تلاش میں ہوں, مگر کم از کم پتہ تو ہونا کہ یہ جواب ڈھونڈنا کدھر ہے جا کے. اب میں مثلاً چیز ادھر پڑی ہے اور میں وہ ادھر چلا جاؤں اس کو ڈھونڈنے کے لیے, یہ بھی نہیں صحیح. میں نے کہا یار ماڈل تو ہمیں پروفیٹک ماڈل ملا ہوا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماڈل ہمارے لیڈرشپ کے زاویے میں آپ دیکھیں یا آپ کسی بھی پرسپیکٹیو آف لائف آپ کا ماڈل تو ہے. ہاں آپ کا اختلاف ادھر آ سکتا ہے کہ مختلف لوگوں نے اس کو انٹرپریٹ مختلف طریقوں سے کیا ہے, ڈفرینس آف اوپینین آ سکتی ہے, مگر ماڈل تو وہ دے گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو جسٹ بیکاز اس کے اوپر ڈس ایگریمنٹ ہے, آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اس ڈس ایگریمنٹ کی وجہ سے سب کو بولنے کی گنجائش مل رہی ہے. کیا بات ہے, رائٹ. اختلاف ہماری دین کی زینت ہے, سب کو ایگزسٹ کرنے کی گنجائش مل رہی ہے. آپ پازیٹیو دیکھیں نا اس اختلاف میں بھی. تو پھر یہ بنتا ہے کہ بھی میں اس اختلاف کا کیا کروں. تو مجھے اور آپ کو یہ کرنا چاہیے جب سورس کا آپ کو پتہ ہے, گو میک اپ یور اون مائنڈ. پڑھیں ان لوگوں کو, پڑھیں اس سورس کو, کھولیے قرآن پاک کو, مطالعہ کیجئے, اور نیت یہ انما الاعمال بالنیات, حضور کا فرمان ہے کہ ایکشن کا دار و مدار آپ کی انٹینشن ہے, آپ کی نیت ہے. تو نیت اگر اللہ کو راضی کرنے کی ہے تو رہنمائی بھی تو ادھر سے آئے گی, راستہ بھی تو ادھر سے کھلے گا. یہ کیوں ایمان کمزور پڑ جاتا ہے کہ اللہ مدد نہیں کرے گا. بھائی کیوں نہیں کرے گا جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جدھر بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. کیا بات ہے, خوبصورت. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے کمزوری کدھر ہے میرے ایمان میں, ہمارے اندر بالکل ایسا ہے کہ رب تو کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ود یو. تو میں بار بار کہتا ہوں یا اللہ یو ریئلی ود می, تو واقعی میرے ساتھ ہے. اور اچھا یہ ہر پرسپیکٹیو آف لائف میں ایک عرض کر دوں نا, یا اللہ یو ریئلی ود می, تو واقعی میرے ساتھ ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو وہ قریش مکہ انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا نا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پہاڑ پہ بلایا اور پیغام دیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں. تو حضور نے کیا کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. وہ لوگ پھر بھی نہ مانے, جن نے نہیں مانا تھا. انہوں نے کہا جی اور کوئی دکھائیں. حضور نے قرآن سامنے رکھ دیا, وہ لوگ پھر بھی نہ مانے. انہوں نے کہا جی اور کوئی دکھائیں, اور عجیب عجیب باتیں انہوں نے کی. میں مختصر بتا رہا ہوں. تو آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار سامنے رکھ دیا, اپنا اخلاق سامنے رکھ دیا. فرمایا کہ میں صادق اور امین نہیں ہوں, بے شک تمہارے میں سے ہی ہوں, اس کو تم کیسے ڈینائی کرو گے. یہ بھی میرا معجزہ ہے میرے رب کی طرف سے. بے شک, ٹھیک ہے. سو یہ انڈینائبل چیزیں ہو جاتی ہیں. سو اینی وے بات یہ کرنے والی ہے کہ غفار صاحب ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کر لینا. جب رب نے فرما دیا نا کہ میں تیرے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے, پھر میں نے دیکھنا میں کس کے ساتھ ہوں. ایسے ہی ہم اللہ کو پوچھتے ہیں, اپنے آپ کو پوچھو کہ تم کس کے ساتھ ہو جب نماز کا وقت ہے, تم کس کے ساتھ ہو جب ماں کی خدمت کا وقت ہے, تم کس کے ساتھ ہو جب کسی کو اس کا حق دینے کا وقت ہے. ٹھیک ہے. اور عموماً غلط صرف وہی بندہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے, رب کی رضا کے ساتھ نہیں ہوتا. تو ہماری جو انسٹیٹیوٹس ہیں, جو سکولز ہیں غفار صاحب, وہاں یہ کنڈیشننگ
نو ایکچولی کنڈیشننگ کو اتنا اچھا لفظ نہیں، مگر یہ تربیت، یہ تعلیم یہ ہونی چاہیے جو ایک زمانے میں ہمارے مدرسوں میں تھی. بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے، ابھی بھی کئی مدارس میں ہے، اللہ کے فضل سے ہے، مگر انفارچونیٹلی یہ ماڈل اتنا ٹارنش ہو گیا فار آل سورٹس آف ریزنس کہ ہمیں یہ بہت بیکورڈ لگتا. لیکن شاہ صاحب یہ جو ابھی آپ نے مدرسہ کا سسٹم ماشاء اللہ آپ ہمارا بھی آپ کا یہاں پہ جامعہ تعلیم القرآن کے نام سے تقریباً 100 سال سے اوپر ہو چکے ہیں اس ادارے کو، اور الحمدللہ اب اس کی نیو کنسٹرکشن ہو رہی ہے. جی میرا یہ بڑا پرانا کویشچن ہے، میرے مائنڈ میں بھی ہے، اور کیونکہ میں الحمدللہ میں بچپن سے اس طرح کے انوائرمنٹ میں میرا گرون اپ ہوا، اور اکثر میں یہ سوچتا ہوں کہ جو ہمارا مدرسہ سسٹم اور ہمارا جو جنرل ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں اتنا گیپ کیوں ہے. حالانکہ یہی مدرسہ سسٹم اگر اس کی تھوڑی سی ہسٹری اسٹڈی کی جائے، درس نظامی کو اگر اسٹڈی کر لیا جائے، یا اس زمانے میں آج سے 200 سال پہلے، 150 200 سال 300 سال پہلے یہ مدرسہ سسٹم ہی تھا نا. یہ باقی جنرل ایجوکیشن سسٹم اسی کا پارٹ تھی. یہ ہماری سائنسز، ہمارے جنرل سائنسز، میتھمیٹکس، فزکس، یہ ساری چیزیں جو تھیں، میڈیسن، یہ سارا اس کا پارٹ تھی، مدرسہ سسٹم کے اندر تھی ساری چیزیں. انفارچونیٹلی، اور یہ کیا وجہ ہوئی کہ یہ سیپریٹ ہوئی، جنرل ایجوکیشن سسٹم جتنا بھی تھا وہ سیپریٹ ہو گیا اور مدرسہ سسٹم کو سیپریٹ کر دیا گیا. وہ آج کل مدرسہ سسٹم کے ساتھ یہ سچویشن ہے کہ وہ بالکل نگلیکٹڈ ہے سوسائٹی میں. اس کو ایز اے بہت زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. اس کی کیا ریزن؟ میں آپ نے جو پہلے جملہ کہا نا کہ یہ وقفہ کیوں ہے، گیپ کیوں ہے اتنا، تو میں اس کے جواب میں یہ بات آپ کو جملہ کہنا چاہوں گا کہ یہ گیپ اس لیے ہے کہ جو مجھے کرنا چاہیے اور جو میں چاہتا ہوں جدا ہو چکا ہے. ہاں، تو نیچرلی یہ گیپ آئے گا. یہ چاہے مدرسہ ہو، جامعہ ہو، یا اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، یا پھر آپ کا گھر ہو، یہ سب کسی مقصد کو سرو کرتی ہیں. اگر یہ اس مقصد کو سرو نہیں نہ کریں گے، پورا نہیں کریں گے، تو یہ بے معنی ہے. ایسے ہی ان کا نقصان، ان کا فائدہ نہیں ہے. جس چیز کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے وہ ڈائریکشن لیس ہے. جس چیز کا کوئی مطلب نہیں ہے وہ میننگ لیس ہے. اور یہ بیماریاں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، ڈپریشن، انگزائٹی، یہ ساری انسانوں کی جڑ اسی ایک چیز میں کہ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور زندگی تو ختم ہو جانی ہے، یہ قانون خدا ہے، یہ ایسے ہی ہونا ہی ہے. تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے. میں اس چیز کو ایسے دیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات بالکل درست ہے. وقفہ آ گیا، گیپ آ گیا. ہمارے جو جامعہ یا مدارس ہیں اور جو سکولز ہیں، ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو ایک اگر پرشین ماڈل ہے تو دوسرا مدرسہ 1857 کے بعد ٹوٹلی اس کو ایک قسم کا کاؤنٹر کیا گیا ہے، ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی، مگر وہ ایک ڈفرینٹ بحث ہے. پراپر پروپیگنڈے کے ذریعے نا، جی ایک سسٹم کے تحت اس کو ختم کیا گیا، اس کو بالکل کمزور کر کے ختم کرنے کی کوشش. ختم تو یہ ہو نہیں سکتا، مگر ختم کرنے کی کوشش کیا گیا ہر چیز سے. ابھی بھی تو ایسے ہی ہے نا، کافی حوالوں سے ہماری جتنی پالیسیز بن رہی ہیں، جو یہ اس چیز کو مثلاً ریوائیو کرنا یا اس کو دوبارہ لے کے چلنا وہ نہیں ہے. کیونکہ اس کو بنانے کی جو نیت، اس سیٹ اپ کو، جس سیٹ اپ میں یہ آج ہمیں مدرسہ نظر آ رہا ہے، یہ نظام الملک اور امام غزالی کے دور کی باتیں ہیں. اور اگر آپ کہیں کہ جی سورس کیا ہے، تو صحابہ صفا کی سورس ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آپ کی چبوترے پہ بیٹھ کے وہ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، تو سورس تو وہی ہے. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جتنے نیک لوگ تشریف لائے ہیں، صحابہ، تبا تابعین، یہ سارے جو تشریف لائے ہیں، آگے پھر اولیاء، یہ سارے انہوں نے اپنے حلقہ احباب سیٹ کیا. لائک سیٹنگز، گیدرنگز، انسٹیٹیوٹس، بلڈنگز، واٹ ایور، دے آل سرو اے پرپس. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو تو ہم ایسے سمجھ لیں گے. اب کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کیونکہ اب اس کو بنانے اور کرنے والوں کی نیت شاید امام غزالی والی نہیں ہے. اللہ اکبر، کیا بات ہے، خوبصورت بات. ٹھیک ہے، صحیح بات. اگر نیت وہ ہوگی، ٹھیک ہے، تو کس چیز کی کمی ہے آج جس کی وجہ سے یہ نہیں بن سکتی؟ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی دور بدل گیا ہے، لائف سٹائل بدل گئے، تو پھر بات ادھر ہی آ جاتی ہے نا. جو مجھے کرنا چاہیے اور جو میں چاہتا ہوں، اس میں بہت وقفہ آ گیا. اگر یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں کہ جو مجھے کرنا چاہیے وہی میں چاہتا ہوں، عبادت مجھے خدا کی کرنی چاہیے اور میری چاہت بھی یہ ہے،
تو پھر کامیابی آپ کی ہے, کیا بات, کامیابی میری ہے. بے شک. تو یہ جو ہم نے ڈائکوٹمائز کیا ہوا ہے, مدرسہ یہ اور اسکول یہ, اس کو اب ایک طرح اکٹھا کرنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی. مینی پیپل ہیو ٹرائیڈ, مینی پیپل آر اسٹل ٹرائنگ. ایک اپنا معاملہ ہے, وہ میں مثلا ماڈلز موجود ہیں ہماری اسی سوسائٹی میں بھی, مگر اس سے بہتر اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں بے شک الگ الگ رہیں. میں نے اسی لیے سلوک انٹرنیشنل اسکول ادھر بنا اور جامعہ تعلیم القرآن ادھر بن رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں الگ ہیں, جدا ہیں, ایک بلڈنگ کے اندر نہیں ہے. صحیح بات ہے. اب آپ میرے سے پوچھیں کہ جی اس کا کیا مقصد ہے, تو اس کا مقصد تو آپ کو میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے ادھر جانا ہے ادھر آ جائے, جس نے سسٹم کو لینا ہے, جس نے ادھر آنا ہے ادھر آ جائے, جو جامعہ میں پڑھنا چاہتا ہے جامعہ میں پڑھ لے, جو اسکول میں پڑھنا چاہتا ہے اسکول میں پڑھ لے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بھی امام غزالی یا نظام الملک یا رسول اللہ صلی اللہ جن سے انہوں نے لیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسٹل فرمانا چاہتے تھے اور کیا بھی انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر, وہ آپ کو جامعہ سے بھی ملے گا, وہ آپ کو سلوک سے بھی ملے گا. اور یہ دونوں چیزیں بے شک بلڈنگز جدا جدا ہیں, مگر یہ دونوں چیزیں, ان کو آپ ویلیوز کہیں, ان کو آپ نالج کہیں, ان کو آپ ڈیزائر کہیں, اللہ کی پروکسیمٹی کے حوالے سے کردار کہیں, اخلاق, وٹ ایور, یہ دونوں چیزیں بے شک الگ الگ بلڈنگز میں ہو رہی ہیں, مگر جمع تو ایک ہی شخص میں ہوں گی. بے شک بے شک. ٹھیک ہے, لائک وہ شخص جو ہے, وہ جو اسٹوڈنٹ جو ہے, وہ جامعہ تعلیم القرآن سے پڑھ کے نکلے یا سلوک انٹرنیشنل اسکول سے پڑھ کے نکلے, ایک اگر انگلش میڈیم ہے اور ایک اگر اردو میڈیم ہے, زبان میڈیم جو مرضی ہو, اندر اس کا خدا کی طرف ہو. بے شک لنک جہاں سے ڈیولپ کرنا, ہر ادارہ, ہر اسکول, ہر جگہ, ہر گھر, ہر بندہ, ہر وینیو, ہر پلیٹ فارم, ہر چیز اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں. اور اس کے اندر یہ ہمارے دین نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں, اختلاف کی جگہ رہنے دیں, تاکہ لوگ ایک جگہ پہ ڈفرینس آف اوپینین کے باوجود جمع تو ہو سکیں. ضروری تھوڑا ہی ہے کہ اس اگر تو صرف ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایک ہی بندہ ہو تو پھر تو اکیلا میں ہی ہوں گا اور کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جگہ دے دیجئے کسی اور کو. یہ حسن ہے ہمارے حسن ہے, بالکل ایسے ہی. اچھا, مجھے نا شاہ صاحب امام غزالی کی نا ایک یہ مدرسہ سے ہی نا جامعہ سے ایک بات یاد آ گئی. ان کا ایک قول تھا کہ اگر مدرسہ میں یا جامعہ میں صرف یہ نیت لے کے آنا ہے نا کہ اسٹڈی کرنا ہے, کہ صرف اس کو محض دین پڑھنے کے لیے آنا ہے, تو پھر بے شک نہ آئیں. اور اگر ساتھ ہنر سیکھ کے ساتھ مدرسے کو سیکھنا, پھر آپ آئیں. کیونکہ اگر آپ صرف بچہ جو ہے وہ اگر خالی دین سیکھنے کے لیے آئے گا نا مدرسہ اور دین سیکھے گا, تو وہ دین کو بیچے گا سیکھنے کے بعد. اور اگر وہ ہنر سیکھ کے دین ساتھ سیکھے گا نا, تو وہ ہنر کو رکھے گا اپنا ذریعہ معاش اور دین اپنا ساتھ ساتھ پریکٹس کرے گا. تو یہ ان کا بڑا خوبصورت مجھے ابھی تک یاد ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس پہ عمل جو ہے نا آگے آ کے آج کل کے دور میں بہت کم. لیکن آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ دونوں جگہوں پہ جامعہ میں سسٹم میں بھی اور سلوک بیسکس ملنے چاہیے نا, اسکول کے اندر ہو یا مدرسہ ہو, آپ کو بیسکس ہمارے جو بیسک شریعت کے, دین کے اور سوسائٹی کے جو نارمز ہیں, ویلیوز ہیں. میں تو اس سے بھی آگے جاؤں گا, ہماری ایگزسٹنس کے بیسکس ملنے چاہیے کہ ہماری وجود کا مقصد کیا ہے. یہ آگاہی, یہ آشنائی انہی اداروں سے ملنی چاہیے, کیونکہ ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں اتنا رہا. وہ اس چیز کو کنسولیڈیٹ کر سکتے ہیں, اس چیز کو سپورٹ کر سکتے ہیں, مگر جہاں بچے نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت گزارنا ہے ان جگہوں کو یہ دینی. لہٰذا ذمہ داری پھر بھی ماں باپ کی ہے کہ ایسی جگہوں پہ بچوں کو بھیجیں جہاں ان کو یہ چیز ملے. اور الحمدللہ اگر یہ خود شناسی اگر ہمیں اپنے نیکسٹ آنے والی جنریشن میں مل جائے, ان کی ٹریننگ کا پارٹ بن جائے, تو میرا خیال ہے کہ ہماری اگلی جو جنریشنز ہیں نا بہت بہتر پرفارم کر سکتے ہیں, اور ہمارے حالات بہت بہتر ہوں گے انشاءاللہ. فار صاحب آلریڈی کر رہے ہیں یہ, میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں, اچھا یہ آلریڈی ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں. مگر مسئلہ صرف ادھر آ کے ہو جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا نا بیلنس آؤٹ ہے. ٹھیک ہے, اور لوگ آئیں جو اس اچھے کام کو اور کریں, یہ اور وائڈ اسپریڈ ہو. یہ ایسے نہیں ہے کہ اچھے لوگ نہیں ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, یہ سارے کام ہو رہے ہیں, مگر یہ اس طرح ایکسیسیبل نہیں ہے, اس طرح عام نہیں ہے. ان کو عام کرنا ہوگا, اس کے لیے سب کو اس کے اندر ساتھ لگنا پڑے گا. کس کو اپنے بچوں کی فکر نہیں ہوتی, کس کو اپنے رمضان میں روزے کی فکر, بشرط ہے کہ اس کے بچے ہوں یا اس نے روزہ رکھا ہو. ٹھیک ہے, تو کس کو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو اگر کوئی بندہ اسٹرگل کر رہا ہے تو اسٹرگل کرنے والے کو بجائے اس کے کہ آپ مزید انسیکیور کر دیں کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو, تمہیں آتے ہی نہیں ہے, آپ اس کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے.
بالکل ایسا خوبصورت تو سپورٹ کرنے کے لیے یہی چیزیں ہیں نا, کمیونٹی اکٹھی ہے, وہ احساس ہے, وہ حس ختم ہوتی جا رہی ہے. جہاں سے بات بھی شروع ہوئی تھی کہ جی وہ کیمرہ لے کے کھڑے ہو گئے ہیں, آگے بندے کو مار رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ہم اپنی ذمہ داری بس یہی سمجھتے ہیں کہ یا اس کو لائک کر دیں یا ڈس لائک کر دیں یا شیئر کر دیں یا اس کو جناب بلاک کر دیں, اور کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس سے آگے بھی تو ہے نا ذمہ داریاں, ٹھیک ہے نا جی. تو ہمیں یہ چیزیں کرنی چاہیے اور کر رہے ہیں لوگ, مگر ہمیں اور زیادہ اس میں ہونا چاہیے, نیگیٹیوٹی کو کم کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کی آپ سٹڈی کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا موسٹ پازیٹیو پرسن ان دس یونیورس. پوری ایگزسٹنس میں آپ سے زیادہ کوئی پازیٹیو ہوا ہی نہیں ہے, اتنے پازیٹیو, ہر مشکل میں ویری پازیٹیو, ٹھیک ہے. تو مثبت سوچ رکھیں, پازیٹیوٹی کی طرف آئیں. اب اس کا دیکھیں نا, اس پہ بھی بندے اعتراض کرتے ہیں, مگر اعتراضوں پہ آپ جائیں تو پھر تو اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف رہنا چاہیے, اور رمضان شریف ایک پازیٹیو موقع ہے ٹو ڈو سم تھنگ پازیٹیو ود آور سیلوز. یہ یہاں آپ اٹامک ہیبٹس پڑھ لیں, یہاں آپ روزہ رکھ لیں, ٹھیک ہے. اگر کیونکہ اس کے اندر بات اس طرح کی گئی ہے, بڑی اچھی ایک انہوں نے سارے اس چیز کو سمجھایا ہوا ہے. مگر رمضان شریف کے جو آپ روزہ رکھ رہے ہیں, اس کا مقصد صرف بھوک اور پیاس کاٹنا نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اس کا مقصد صرف فاقہ نہیں ہے. صحیح بات. یہ تو اٹس پارٹ آف دا پیکیج. بھوک بھی پارٹ آف دا پیکیج ہے, یہ پارٹ آف دا پیاس بھی پارٹ آف دا پیکیج ہے. اس کا مقصد کچھ اور ہے. مثال کے طور پہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا مثلا اہل بیت اطہار جو تھے, مثلا انہوں نے 3 دن فاقہ ہو گیا, 3 دن روزہ ہو گیا جی, ٹھیک ہے. مثلا حدیث پاک ہے, لمبی ہے, میں مفہوم صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کی صحت کے لیے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہا آپ نے روزہ رکھا, ٹھیک ہے. تو پہلے دن جب افطاری کا وقت آیا تو کوئی مانگنے والا آ گیا, اس کو دے دیا. دوسرے دن آیا, پھر مانگنے والا آ گیا, اس کو دے دیا. تیسرے دن آیا, پھر مانگنے والا آیا, اس کو دے دیا. اور آپ کی شان میں قرآن کی آیت آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی فاقہ تو کیا نا, بھوک بھی کاٹی, پیاس بھی کاٹی, مگر فار واٹ پرپس؟ فار دا خوشنودی, فار دا رضا آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ٹھیک ہے. تو یہ آئی تھنک ہمارے فنڈامنٹل ڈسکنیکٹ ان رمضان از اے پرفیکٹ اپرچونیٹی ہمارے لیے کہ ہم اس ڈسکنیکٹ کو ختم کریں, کنیکٹ کریں انشاءاللہ. شاہ صاحب, اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے بھی علم میں, صحت میں, فہم میں برکتیں. آمین. انشاءاللہ آپ دعا یہ بھی کریں. میں سب آڈینس جو دیکھ رہے ہیں, میں آپ سے بھی یہ درخواست کروں گا, رمضان شریف کا مہینہ آپ دعا کریں. ہماری بلڈنگز بن رہی ہیں, پروجیکٹس بن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو پائی تکمیل پہ پہنچائے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ مجھے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ صرف اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے یہ سب کام بھی کریں اور اپنی بھی زندگی گزاریں انشاءاللہ. خوبصورت بات. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.